کی تھی، میں ان کا ذکر کرنا چاہوں گا، اور ان کا جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے ان پلاٹس کا وہ آپ کے سامنے ہوگا، جس میں شہداء، بیوہ، علماء، صحافی، سپورٹس مین، جرنلسٹ، اس طرح کے لوگ شامل تھے، اور ایک 10% کوٹا جو کہ چیف منسٹر کا ڈسکریشنری کوٹا تھا، اس سے اوور اینڈ ابو یہ جو الاٹمنٹس ہیں یہ کی گئی ہیں۔ ان میں آپ کے سامنے لوگوں کے نام نظر آ رہے ہیں، اس میں 15 MPs اور ایک سینیٹر شامل ہیں، جو کہ بیسیکلی یہ پلاٹس بیواؤں، علماء، صحافی اور اس طرح کے لوگوں کے لیے تھیں۔ اس کو وائلیٹ کر کے جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو الاٹ کی گئی ہیں، اور اس کا کرائٹیریا بھی ہم نے آپ کو دکھا دیا، اور ان کی لسٹ بھی آپ کے سامنے ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ ان میں کچھ کمرشل پلاٹس بھی ہیں جو کہ بلین آف روپیز کی ہیں، اور ٹوٹل 1352 پلاٹس ہیں جو لاہور کے مختلف علاقوں کے اندر ہیں، جن کی ڈیٹیل آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں ٹوٹل 1352 پلاٹ ہیں جو کہ الاٹ کی گئی ہیں غیر قانونی طور پر، اور یہ تمام کام جس وقت ہوا اس وقت ایک قمر الزمان خان جو کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ملیریا سپر کنٹرول کے ڈپارٹمنٹ میں ایک کلیریکل پوسٹ پہ تھے، انہوں نے کیے جن کو اس وقت DG LDA لگایا گیا، اور انہوں نے یہ سارا کام سر انجام دیا۔ اس کے بعد جب 97 میں میاں صاحب پرائم منسٹر بنے تو ان کو پولیٹیکل سیکرٹری لگایا گیا پرائم منسٹر کا گریڈ 20 کے اندر۔ اس کے بعد جب دوبارہ دوسری ٹرم میں ان کی حکومت بنی تو اس کو چیف منسٹر کا سیاسی پولیٹیکل سیکرٹری لگایا گیا، جن کی ڈیٹیل آپ کے سامنے ہے، جو لیٹرز ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ جتنی بھی الاٹمنٹس کی گئی ہیں جو کہ غیر قانونی طور پر کی گئی ہیں اور میرٹ سے ہٹ کے کی گئی ہیں، اور جو ہماری حکومت کا ایجنڈا ہے کہ جو اللیگل الاٹمنٹس یا جس طرح کی جو ہم موو چلا رہے ہیں یہ اس کا حصہ ہیں۔ ہم نے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو انسٹرکشنز ایشو کر دی ہیں کہ جو تمام اللیگل اس طرح کے کام ہوئے ہیں ان کے اوپر ایکشن کرے اور ان کی ریکوری کرے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کے اوپر تیزی سے کام ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ قانون کی عملداری ہو اور ہر چیز بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے چلے، اور ہم نے نہ کوئی اس قسم کی غیر قانونی کوئی الاٹمنٹس کی ہیں، نہ اپنے ڈسکریشنری پاور کسی جگہ پہ ہم نے یوز کی ہیں، اور ہم حقیقی طور پر عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ نیا پاکستان ہے، انشاءاللہ اس میں آپ لوگوں کی رہنمائی کے ساتھ ہم پوری اپنی توجہ صرف کریں گے عوام کی خدمت پر، اور جو اینٹی انکروچمنٹ ہماری ڈرائیو چل رہی ہے اس کو انشاءاللہ ہم سکسیسفل بنائیں گے، اور میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب لاہور میں ایک پریس بریف دے رہے تھے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ بہت سارے ایسے الاٹمنٹس ہوئی ہیں غیر قانونی ہوئی ہیں، اور یہ غیر قانونی ایسی الاٹمنٹس ہیں جن کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں۔ ایسے پلاٹس جن کو شہداء، بیواؤں کو، صحافیوں کو اور سپورٹس مین کو دینا تھا، ان کے بجائے سیاستدانوں کو یہ پلاٹس دیے گئے۔ انہوں نے ایک نام لیا ہے قمر الزمان کا، جن کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ انہیں سب سے پہلے DG LDA لگایا گیا، جس کے بعد 97 میں انہیں پولیٹیکل سیکرٹری بنا دیا گیا، اور اس کے بعد انہیں CM کا سیکرٹری بنا دیا گیا، اور یہ ایک غیر قانونی بھرتی تھی۔ جو کسی بھی معاشرے میں سیاست جو ایک بڑا مقدس کام ہے، خدمت کے اوپر مبنی ہوتی ہے، سیاست کا مقصد خدمت کرنا ہے، لیکن پاکستان کی سیاست کے اندر چھانگا مانگا کی سیاست، پیٹرنیج کی سیاست، مافیائزم کا آغاز، اس کا جو کلچر ہے یہ اس کی طرف نشاندہی ہے، اور اس کے کچھ ثبوت ہیں کہ 85 میں جب غیر جماعتی انتخابات کی بنیاد کے اوپر ایک سیاسی گروہ آیا پنجاب کے اندر، تو انہوں نے اس سیاسی پیٹرنیج کے اوپر اس چیز کا آغاز کیا۔ ایسا کام کرنے کے لیے آپ کسی نااہل شخص کو ایک بڑے عہدے پہ بٹھاتے ہیں، اس کے لیے قمر الزمان خان نامی ایک شخص کا جو ملیریا ڈپارٹمنٹ کا ملازم تھا اس کا انتخاب کیا گیا، اسے DG LDA لگایا گیا۔ آپ کا کوٹا بھی ایگزاسٹ ہو چکا تھا، سوابدیدی کوٹا کے اوپر بھی ویسے کورٹس کی بڑی ججمنٹ ہیں کہ سوابدیدی کوٹا بھی جو ہے وہ کسی قانون کے تحت استعمال ہونا ہے۔ تمام سمریز کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ اس
کوٹا کی بھی وائلیشن میں یہ پلاٹس الاٹ کیے گئے، اور جو پلاٹس الاٹ کیے گئے یہ کوئی 1300-1400 کے قریب وہ پلاٹس ہیں جو پیور وائلیشن میں. ویسے نواز شریف کے یہ 5 سالہ چیف منسٹری کے دور میں 2000 سے زائد LDA کے پلاٹس الاٹ کیے، لیکن جس میں سے تقریباً 1352 کے لگ بھگ پلاٹس جو ہیں وہ ڈائریکٹ انلیگیلٹی ہیں. اور جن لوگوں کو پلاٹس الاٹ کیے گئے وہ کوئی غریب، بیوہ، یتیم یا صحافی یا علماء یا وہ ڈیزرونگ لوگ نہیں تھے جن کے لیے یہ کوٹا مخصوص کیا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ کوٹا سے ہٹ کے کیے گئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جن کو کیے گئے ان کی پروفائل آپ سے شیئر کر دی گئی ہے. وہ سٹنگ MPA تھے اس وقت اس حکومتی گروہ کے. ایسے بھی کیسز ہیں کہ ایک MPA کے خاندان کو 14 پلاٹس الاٹ کیے گئے ہیں. اب اس میں جو سب سے ضروری چیز ہے کہ یہ تو ایک آئینہ دکھانا بڑا ضروری تھا. یہ چیزیں دبی پڑی تھی ماضی میں 90 سے لے کے آج ہم 2021 میں بیٹھے ہوئے ہیں. مختلف حکومتیں بھی بیچ میں آئی لیکن کسی نے بھی ان کے احتساب کی بات نہیں کی. یہ کریڈٹ پنجاب گورنمنٹ کو جاتا ہے، چیف منسٹر صاحب کی قیادت کو جاتا ہے کہ ان کی قیادت میں تمام محکمے، چاہے وہ ریگولیٹری ڈپارٹمنٹس ہوں جیسے LDA ہے یا احتساب کے ادارے ہوں، پروونشل سطح پہ اینٹی کرپشن ہے، وہ آزادی سے اپنا کام کر رہے ہیں. اور ان کی خود مختاری کا یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ دبی ہوئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور اب جو پرائم منسٹر صاحب کا وعدہ ہے ریکوریز کرنے کا، وہ ان سے ریکوریز ہونی ہے، کیونکہ یہ ایک سوال پیدا ہوگا ابھی کہ پلاٹس تو الاٹ ہو چکے اور ابھی وہ اگلے 4 ہاتھ بک بھی چکے ہوں گے، تو آگے ان کا کیا کیا جائے گا. تو آگے قانونی طور پہ جس نے الاٹ کیا، چاہے وہ نواز شریف تھا یا اس کے ساتھ جو بھی اس وقت LDA کے لوگ تھے، ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو، اور جو جن لوگوں کو الاٹ کی گئی غیر قانونی وہ بھی ملزمان بنیں گے، لیکن ان سے ریکوریز بھی ہوں گی کیونکہ انہوں نے وہ بینیفٹ اٹھایا ہے. تو یہ وہ سٹیپ ہے جو بہتری کی طرف جائے گا. ریکوریز بھی ہوں گی، فائدہ ہوگا، کیونکہ آپ نے جو اپنا پولیٹیکل امپائر بنایا ہے 85 کے بعد سے، وہ بھی عوامی وسائل کے اوپر بنایا ہے. اس میں کوئی جو اکثر آپ فرماتے ہیں خود ہی کہ جی ہم بڑے انڈسٹریلسٹ تھے، تو اپنے گھر کا تو آپ نے آنا تک خرچ نہیں کیا. جو پیسہ آپ نے خرچ کیا وہ بھی عوامی وسائل کا تھا، اور عوام کے اوپر آپ حکمران مسلط ہو کے بیٹھ گئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے بھی اور چیزوں کو بھی درست سمت میں لے جانے کے لیے ایک بہت اچھا قدم ہے، اور اس کے لیے ہم چیف منسٹر پنجاب اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. تھینک یو جی. کوشچنز ون بائی ون کرنی، ٹائم کو سامنے رکھتے ہوئے تقریر نہ کریں، کوشچنز کریں اور ہاتھ کھڑا کر لیں. خواجہ صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. ایک تو سوال یہ ہے کہ اب تک جو آپ نے لارج اسکیل ڈرائیو چلائی، اس میں ہزاروں ایکڑ آپ نے گیٹ کروایا، سوشل میڈیا پہ اچھی دعوت ہوئی. ان ساری ڈرائیو کا کیا یوٹیلائزیشن کرنی چاہیے؟ اور دوسرا آپ سے اور گراؤنڈ اور جرنلسٹ کمیونٹی، یہ ڈاکٹر فردوس راشد صاحب کے ساتھ بیٹھی ہماری نہیں ہے. آپ ادھر 35 سال پرانے کیس ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں. لاہور کی ہاؤسنگ سوسائٹی کی اسموک کے نام چل رہا، یہ بہت عرصے کی سے پیسے آ چکی ہوگی، اس کو کریٹ کروانے کے لیے کا بہت آپریشن کیا جائے گا. بالکل جی. یہ اب کوئی غیر قانونی عمل ہو گیا ہو تو اس کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا، اس کے اوپر تو ایکشن بنتا ہے. جو قانونی کارروائی ہے وہ حکومت پنجاب کرے گی اور اس کا رائٹ ہے، وہ ہم انشاءاللہ کریں گے. ہمارا ایجنڈا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ہم چلا رہے ہیں پورے پنجاب کے اندر. اگلے دن بھی میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کی ہیں، اور آج بھی یہ اسپیسیفک جو ریلیٹڈ تھی LDA سے لاہور کے جو یہاں ریگولیٹریز ہوئی ہیں، جو غیر قانونی الاٹمنٹس ہوئی ہیں، اس سے متعلق ہم نے آپ کو ڈیٹیل بتائی ہیں، ان کا کرائٹیریا بھی بتایا، اور وہ لسٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جس میں یہ علماء کرام، شہداء اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ آپ دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. باقی جہاں تک آپ کے جو اسپیسیفک سوال ہے کالونی سے متعلق، تو انشاءاللہ یہ ہمارے SMBR صاحب بیٹھے ہیں، تو اس کو بھی ہم بیٹھ کے آپ کے ساتھ مسئلہ حل کرا دیں گے. شاہد 92 شاہد باری باری بات کر رہا ہوں.
آپ کے پاس ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ میں یہ بتا دیں کہ آپ ہمیں کہیں کہ ایل کے اندر جو اس وقت کی جو صورتحال ہے وہاں پہ ڈیفینیشن افسران کا قبضہ ہے، جو افسران ہے جو آتا پٹنا پرائمری طرفہ وہاں پہ آتے ہیں اور 3 سال لگاتے ہیں، پھر کرتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں ڈیفینیشن سے. تو اس صورتحال میں پہلے سے دیوا کو یہ سمجھ لیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ کون لوگ ہیں. شکریہ. آپ سے کچھ نام ابھی شیئر کر لیتا ہوں. اصل میں جو کہ آپ فاصلے میں بیٹھے ہوئے تو پریزنٹیشن کے اندر یہ تمام کچھ جو چیزا نام ہیں وہ تو یہ آپ اسکرین پہ نظر بھی آ رہے ہوں گے. میں کچھ نام آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. راجہ اشفاق سرور ایم پی اے، خالد جاوید ورک ایم پی اے، میاں عبد الخالق ایم پی اے، سردار عبد الرشید ڈوگر ایم پی اے، عمر حیات چودھری ایم پی اے، نذیر احمد ایم پی اے، بختار منیر خان ایم پی اے، صاحبزادہ خضر حیات، صوبیدار مندو خیل سینیٹر، محمود الحسن ایم پی اے، اختر علی ایم پی اے، غلام محمد ایم پی اے. یہ کافی طویل لسٹ ہے. یہ لسٹ بھی ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی جاتی ہے میڈیا بریف کے ساتھ. پوری آپ کو تمام لوگوں کے ناموں کی لسٹ آ جائے گی. اور اس میں سے ایک چیز نوٹ کر لیجئے، یہ کچھ جس طرح سے یہ پہلا نام ہے اشفاق سرور، تو ان کو 14 پلاٹس دیے گئے. تو یہ جو 1600 پلاٹس ہیں یہ تقریباً کوئی 300-400 لوگوں میں تقسیم کیے گئے. دوسرے ہم دیکھتے ہیں کہ بکنگ جو ہے زمین آتی ہے کہ اتنے 100 کنال آتی ہے اور اتنی جو ہے وہ آپ نے وغیرہ کروائی ہے. یہ کیا ضرورت ہے منشا ٹاؤن ہو گیا ہے، پوکر ہو جائے، یہ کیا ضرورت ہے؟ آدمی ساری کاروائیاں کرتی ہے اور دوسرے دن کی ضمانت پہ آ جاتی ہے. کیا قانونی اور تبدیلی آئے جو قبضہ روپ میں ہو اور کاروائی جو ہے وہ اگر کرے تو کوئی نمائندگی باہر ہو اور ان کو جو ہے وہ صلاح دی جا سکے. دوبارہ کوشچن رپیٹ کر دیں میاں صاحب، آواز سے دوبارہ رپیٹ کر دیں. میں سامنے آ رہی ہے روچا قوم کا پوکر ہے. ہر دوسرے دن جو ہے وہ نکا ہو گیا زمین آتی ہے کہ ان چیزیں جو سینٹرل سے کروائی. میرا سوال یہ ہے کہ ان کی ضمانتیں کیوں ہوتی ہے؟ کیا قانون کو آپ کر رہے ہیں کہ وہاں کے بعد اصل میں جو میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. جو آپ کا سوال ہے وہ میں سمجھتا ہوں ہماری عوام کا بھی بہت بڑا مطالبہ ہے، لیکن اس کے لیے صرف کوئی لیجسلیٹو ریفارم سے ایکشن درست نہیں ہو سکتا. آپ کو میں ماضی کی طرف لے جانا چاہوں. جس شخص کا آپ نے بھی نام لیا، منشا بم اور یہ کوکر وغیرہ، ان کے خلاف تو آپ کو یاد ہے کہ ہمارے دور سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت تھے، ان کے حکم کے اوپر بھی کارروائی ہوئی. اس کے باوجود بیلز ہوتی ہیں. 2 چیزیں سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. ایک تو چیز یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب اور شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس اس وقت جاری ہے جو کہ آپ آج نیوز کی ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں.